اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحرا ہے، دشت ہے، تیز جلتی دھوپ ہے، پیاس ہے، تنہائی ہے، اور ایک ٹھنڈا گلاس پانی سامنے پڑا ہے۔ جسم کا تقاضا ہے، ضرورت ہے، بے چینی ہے، شدت ہے کہ یہ گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا جائے، حلق سے اتار لیا جائے، تاکہ جلتے بدن کو سکون آ سکے۔ روح کہتی ہے نہ نہ، تیرے تقاضے سب درست، تیرے تقاضے مگر غلط، تیری ضرورت سب مثبت، تیری ضرورت مگر منفی، تیری بے چینی اور شدت بجا، تیری بے چینی اور شدت مگر بے جا۔ جسم کا اصل امتحان ہی وہ ہے جو چیز دے کر لیا جاتا ہے۔ تصوف وہ دیا ہے جو راستہ اس کو دکھاتا ہے، جو سخت پیاسا ہے اور اس کے سامنے پانی رکھ دیا جاتا ہے اور حکم ہوتا ہے اس کو پینا نہیں۔ جسم کہتا ہے اگر پینا نہیں تو دکھایا ہی کیوں؟ اگر پیاس نہیں بجھا سکتے تو یہ آنکھوں کے سامنے لایا ہی کیوں؟ روح جواب دیتی ہے کہ متقی وہ نہیں جو کسی نعمت کے موجود نہ ہونے پر کہتا ہو کہ میں نے اس کو ترک کیا کیونکہ میں اللہ کا ڈر رکھتا ہوں، اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور ابھی یہ بھی جانتا ہے کہ جس شے کو ترک کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ شے تو ابھی اپنی رسائی میں بھی نہیں، مگر واضح ہو رہا ہے، لوگوں میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ، ایسا نہیں کرتے، ایسا نہیں مانگتے، ایسا خواہش نہیں کرتے، اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، اور ابھی تک اس بندے کے پاس وہ نعمت ہے ہی نہیں، اس کا امتحان ابھی اس شے سے لیا ہی نہیں گیا۔ اب کہنے والے کو اللہ نے وہی نعمت بخش دی کہ دیکھتے ہیں اب اس شے کے موجود ہونے پہ یہ انسان کیسے بات کرتا ہے، اس کو ترک کرے گا یا توجیحات یا تفصیلات بیان کرے گا۔ اور اگر وہ اس زمانے کی بات پہ قائم ہے کہ شے ہوتے ہوئے بھی، پیاس ہوتے ہوئے بھی اس نے اس شے کو نہ دیکھا، نہ ضرورت پوری کی، تو یہ انسان تقوی والا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم متقی ہیں، وہ تب تک ہی کہتے ہیں جب تک کوئی آزمائش ان کو گھیر نہ لے، تب تک کہتے ہیں کہ ہم متقی ہیں جب تک ان کو وہ شے ملتی نہیں۔ تقویٰ تو شروع ہوتا ہے شے ملنے کے بعد۔ یہ دعویٰ متقی ہونے کا انسان ہی نے نہیں بلکہ دو فرشتوں نے بھی کیا تھا۔ یہ حدیث مسند احمد سے ہے، جس کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا اور ان کی اولاد پھیلی اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگی، تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو یہ کس قدر برے لوگ ہیں، کیسے نافرمان اور سرکش ہیں، ہم اگر ان کی جگہ ہوتے تو ہرگز ہرگز اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، تم اپنے میں سے دو فرشتوں کو پسند کر لو، میں ان میں انسانی خواہشات پیدا کرتا ہوں اور انہیں انسانوں میں بھیجتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہاروت و ماروت کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی طبیعت، فطرت پیدا کی اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھو، بنی آدم کو تو میں نبیوں کے ذریعے
اپنے حکم احکام پہنچاتا ہوں، لیکن تم سے بلا واسطہ خود کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا۔ اب یہ دونوں زمین پر اترے اور زہرا کو ان کی آزمائش کے لیے ایک حسین و جمیل عورت کی صورت میں بھیجا گیا، جسے دیکھ کر یہ فدا ہو گئے اور اس سے زنا کرنا چاہا۔ اس نے کہا، اگر تم شرک کرو تو میں منظور کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو ہم سے نہ ہو سکے گا۔ وہ چلی گئی، پھر آئی اور کہنے لگی، اچھا اس بچے کو قتل کر ڈالو تو مجھے تمہاری خواہش پوری کرنی منظور ہے۔ انہوں نے اسے بھی نہ مانا۔ وہ پھر آئی اور کہا کہ اچھا یہ شراب پی لو۔ انہوں نے اسے گناہ ہلکا سمجھ کر منظور کر لیا۔ اب نشے میں مست ہو کر زناکاری بھی کی اور اس بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ جب ہوش حواس درست ہوئے تو اس عورت نے کہا، جن جن کاموں کا تم پہلے انکار کرتے تھے سب تم نے کر ڈالے۔ یہ نادم ہوئے۔ انہیں اختیار دیا گیا کہ یا تو عذاب دنیا کو اختیار کرو یا عذاب آخرت کو۔ انہوں نے دنیا کا عذاب پسند کیا۔ ہاں، یہ عورت کا امتحان بار بار تم سے لیا جاتا ہے اور 99% کمزور پڑ جاتے ہو۔ اس ایک فتنے نے تمہیں چکرا کے رکھا ہوا ہے، چاہے عیاری سے، چاہے چالاکی سے، چاہے وقت پاس کرنے کو، چاہے دل لگانے کو، چاہے محبت سے، چاہے فطرت سے، تم عورت کے دام میں آ ہی جاتے ہو۔ اس آزمائش کا شکار ہو ہی جاتے ہو، بھلے کتنا ہی تم عورت کو کمزور سمجھو، ناتواں سمجھو، کم عقل جانو، مگر کمزور پڑ جاتے ہو خود اس کے سامنے۔ ایمان تک گوا دیتے ہو اور پھر کہتے ہو عورت ہے ہی کیا۔ عورت فتنہ ہے، آزمائش ہے، جو تم پہ ہی نہیں نبیوں پہ بھی آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو کہانی بتائی گئی ہے قرآن پاک میں، اس قصے میں بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام سورہ یوسف کی آیت 24، جس عورت کے گھر میں وہ تھے وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی، آج یوسف علیہ السلام نے کہا، خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ یہ آزمائش اب تمہارے گرد اس قدر سختی سے گھیرا ڈالے ہوئے ہے کہ تمہیں خبر ہی نہیں کس دلدل میں دھنسے ہوئے ہو۔ ایک نازک کمزور صنف کے آگے کمزور پڑ جاتے ہو۔ یہ فتنہ تب ہے جب حرام ہے، غیر ہے۔ یہ فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، واٹس ایپ گروپس میں تم پروانوں کی طرح منڈلاتے پھرتے ہو، کلیوں پہ، پھولوں پہ، اور بڑکے مارتے ہو یار دوستوں میں کہ کس کس کو پھنسایا، کس کس کو ڈیٹ پہ سیٹ کیا۔ یہ فخر ہو رہے ہیں گرل فرینڈس کی تعداد بتا کے، اور یہ کہہ کر کوئی وقت نہیں عورت کی، بڑے دل کو تسلیاں دیتے ہو، جبکہ تم اپنے امتحان میں مسلسل ہارتے جا رہے ہو رب کی طرف سے۔ متقی وہ ہے جو عورت کو پا کر اگر اس پہ حلال نہیں تو اپنا دامن بچا لے۔ اور عورت، اے عورت، تم بھی اس فتنے کی جڑ نہ بنو۔ فطرت میں تمہیں آزمائش بنا کر بھیجا گیا ہے مردوں کی، کہ اب چھانٹی ہوگی اس کی
جو صرف جسم سے مرد ہے یا وہ ایک سچا مرد مومن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے زیادہ متقی میں ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جہان کی کنجیاں، خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی گئیں، لیکن آپ نے ان نعمتوں کے ہونے کے باوجود فقیری کو ترجیح دی۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فقر میرا فخر ہے۔ جس وقت طائف میں آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، اس وقت فرشتہ بھیجا گیا۔ یہ اختیار تھا آپ کے سامنے، آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو یہ طائف جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے، اگر آپ حکم دیں تو ان کو ٹکرا کے ان لوگوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اب یہاں پہ نفس ہوتا تو وہ فوراً کہتا بدلہ لو، مجھے تکلیف دی گئی یہ کرو، لیکن نہیں۔ اس اختیار کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ اختیار ہوتے ہوئے بھی اس اختیار کو چھوڑ دینا، اس کا انتہائی اخلاق پہ جانا، معاف کر دینا، اپنی تکلیف کو بھول کر دوسرے کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے دعا کرنا جس نے تکلیف پہنچائی، یہ ہے تقویٰ۔ آسائشوں کی ہوتے ہوئے ان چیزوں کو ترک کرنا جو رب تعالیٰ نے منع فرمائی ہے، ان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ یہ نہیں کہ آپ کے پاس وہ چیز موجود ہی نہیں اور فرشتوں کی طرح، ان ہاروت ماروت کی طرح کہہ دیا جائے کہ ہم تو متقی ہیں، اگر ہمارے پاس ہوتی تو پھر ہم ایسا نہ کرتے، اور جب ہوئی ان کے پاس وہ چیز تو اپنے دعوے میں کمزور پڑ گئے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو توفیق دے، ہم سب کو آسانی دے، ہدایت دے کہ ہم اللہ کی آسائشوں کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کریں، جس طرح اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اس حدوں میں رہ کے استعمال کریں، حدوں سے باہر جانے کی یا نفس کی خواہش کے لیے ان کو حد سے باہر جا کے استعمال نہ کریں۔ سب کے لیے خیر و عافیت فرمائے، آمین، فی امان اللہ۔